جناب ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل میرپر ریٹائرڈ ڈپٹی کسٹوڈین چودھری خلیق الزما ایڈوکیٹ صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیرات کا اظہار کریں۔ جناب چودھری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک لبیک کے زیر اہتمام آج ہی اس تقریب میں اسٹیج پہ تشریف فرما تحریک لبیک کی ایک توانا اور معتبر آواز لسان العصر حضرت علامہ مفتی کبیر احمد سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے ساتھ تشریف فرما باقی زعماء، پنڈال میں تشریف رکھنے والے معززین علاقہ، نوجوان دوستوں، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و الفت اور وفا نبھانے والوں، یہ دھرتی یقیناً بڑی متبرک اور مقدس دھرتی ہے کہ آج اس دھرتی کے رہنے والوں نے تمام ناطے توڑ کے ایک جگہ اپنا تعلق قائم کر کے دکھایا۔ مدینہ منورہ وہ مرکز ہے ہم لوگوں کا، ہم گناہ گار امتیوں کا، کہ جہاں اور کوئی جائے پناہ نہ ملے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر ضرور جاتی ہے کہ یا رسول اللہ، اس دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، بڑے جابر، بڑے ظالم، بڑی بڑی حکمرانی کا دعویٰ کرنے والے لوگ آتے ہیں، لیکن ہمارے دکھوں کا مداوع کسی کے پاس نہ ہوتا، نہیں ہوتا۔ ہمارے دکھوں، ہماری مشکلات کا مداوع کہاں ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو مجھے یہ خوشی ہے، اسٹیج سیکرٹری صاحب ساجد صاحب نے وہ باتیں کر دی جو میں کرنا چاہتا تھا دراصل، اور مجھے خوشی ہے کہ تحریک لبیک کے وہ کارکن جنہوں نے محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاداش میں اپنے اوپر ظلم سہا، تشدد برداشت کیا، مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا کہ امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ہم کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، وہ نبی جو اللہ کے محبوب ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شافع روز جزا ہیں، شافع روز محشر ہیں، اور محسن انسانیت ہیں۔ انسانیت پر حضور کا کتنا بڑا احسان ہے کہ کسی کو رشتوں کا نہ پتہ ہوتا تھا، کوئی جانتا تک نہ تھا یہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، بہن بھائی کیا ہوتے ہیں، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحرائے عرب میں آ کے تو شرف انسانی کو اس طرح لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کر دیا کہ انسان اس کائنات کے اندر اشرف المخلوقات ہے۔ اگر وہ انسان ہے تب تو یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری کائنات پر کتنا بڑا احسان ہے۔ میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ مسلمان امتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دور کے اندر، وہ کتنا گناہ گار ہو، نمازوں سے غافل ہو، کوئی اور اس کی عبادات نہ بھی ہوں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بے پناہ محبت رکھتا ہے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اس کی شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے، میں نے یہ کہا کہ کتنا بھی کوئی گناہ گار امتی لیکن وہ بھوک برداشت کر سکتا ہے، ننگ برداشت کر سکتا ہے، افلاس برداشت کر سکتا ہے، اور اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ سکتا ہے، گھاس بھی کھا سکتا ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا کوئی تصور جو ہے وہ نہیں پیدا ہونے دے سکتا، اور اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔
تو آج خوشی ہے اس بات کی، یہ راستے جن راستوں سے ہم گزر کے آئے، راستے میں نے بڑے نغمے 40 سال کے اندر سنے، بڑے گیت سنے ان راستوں میں، ان بستیوں میں، ان در و دیوار سے جو نغمے ٹکراتے رہے اور جو بول ٹکراتے رہے، لیکن قربان جاؤں اس بستی کے رہنے والوں پہ اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانوں پہ کہ جس راستے سے گزرتے ہیں وہ راستہ متبرک اس لیے ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کیا میرے خلاف کیا سازش ہوئی؟ آج کل کے اخبارات میں آپ دیکھ لیں گے کہ آج 10 بجے میں نے اسلام گڑھ کے اندر ہنگامی پریس کانفرنس جو ہے اس میں خطاب کیا۔ مجھے پرسوں یہ پتہ چلا، ہم نے سپریم کورٹ سے وہ نقل حاصل کی، اور پھر چونکہ عدالتوں کا احترام ضروری ہے، لیکن ایک گھنونی اور بھیانک سازش کی گئی۔ 2020 میں جب ریٹائر ہوا مارچ کے اندر، تو میں نے الیکشن کمیشن ایکٹ جو ہے اس کا مطالعہ کیا، میں نے ماہرین جو ہیں قانون کے ان سے مشورہ کیا۔ ایکٹ میں واضح طور پر موجود ہے کہ جو بھی شخص سروس سے ریٹائر ہو اس پہ عملی سیاست میں، الیکشن میں حصہ لینے میں کسی طرح کی کوئی پابندی عائد نہیں ہے 2020 کے الیکشن ایکٹ کے اندر۔ اور 2 ترامیم ہوئی اس الیکشن کمیشن ایکٹ میں 2020 میں، لیکن یہ قدغن عائد نہ کی گئی۔ تو پھر میں نے عملی سیاست میں بلکہ موجودہ چیف الیکشن کمیشنر سردار عبدالرشید سلیریہ صاحب سے میں نے فون پہ یہ پوچھا کہ آپ بتائیں کہ میں سیاست میں حصہ لینا چاہتا ہوں، مجھ پہ کوئی پابندی تو نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے ایکٹ پڑھا ہے؟ میں نے کہا میں نے ضرور پڑھا ہے۔ انہوں نے بالکل بات وہی ہے کہ آپ پہ کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، ایکٹ میں موجود ہے، جو بھی شخص سروس سے ریٹائر ہو وہ میدان سیاست میں آ سکتا ہے، الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے۔ میں نے اس کے بعد پریس کانفرنس کر کے اپنی سیاست کا آغاز کیا، انڈیپینڈنٹ پورے حلقے میں لوگوں کے پاس گیا، میرا ایک طویل عرصے سے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن موجود ہے، میں جہاں رہا لوگوں کو میں نے عزت دی ہے، عزت نفس کا خیال رکھا ہے۔ ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر واحد میری عدالت تھی جہاں آج تک کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ 30 سال کے اندر میں نے کسی سائل کو دھتکارا ہو، دروازے سے باہر نکالا ہو، بلکہ ہر کسی کو یہ ایکسس حاصل تھی کہ براہ راست مجھ سے مل سکتا تھا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، لیکن میں نے حلقے کا جائزہ لیا تو ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہو۔ ایک وقت آیا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ آپ تحریک لبیک میں شامل ہوں۔ اس پلیٹ فارم پہ حاجی صاحب موجود ہیں، حاجی شفیق الرحمان میرے عزیز برطانیہ میں موجود ہیں، مجھے انہوں نے پیغام بھیجا، میں خوشی ہے آپ عملی سیاست میں آئے ہیں، ایک شخص کی ضرورت تھی اس حلقے کے اندر، تو آپ تحریک لبیک کا پلیٹ فارم استعمال کریں۔ تو میں نے ان کو واپس جو میسیج دیا میرے پاس آج بھی موجود ہے، میں نے کہا آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے درست فیصلہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائیں۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ ایک طے شدہ ملاقات شیخ الحدیث امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، کروٹ کروٹ ان کو قبر میں راحت و سکون عطا فرمائے، کہ ان سے ہماری ملاقات جمعہ کا ٹائم تھا۔ جمعہ ہم نے رحمت للعالمین مسجد لاہور میں پڑھا، میرے ساتھ 18-20 ساتھی اور بھی تھے تحریک کے، جن میں حاجی شفیق الرحمان صاحب بھی موجود تھے، قاری حلیم صاحب موجود تھے، ظہیر صاحب موجود تھے، اور بہت سارے لوگ۔ جب طے شدہ ملاقات کے مطابق جہاں آج ان کا مزار ہے یہ ان کی نشست تھی، یہاں وہ میٹنگ کرتے تھے۔ جب ہم گئے تو انہوں نے، جب میں نے مصافحہ کیا تو انہوں نے پہلا جو الفاظ ادا کیا وہ یہ تھے، چودھری صاحب آپ کے متعلق ہمیں بہت ساری معلومات ہیں، سبحان اللہ آپ تحریک لبیک آزاد کشمیر کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لیں، آنے والے الیکشن میں انہوں نے مجھے نامزد کیا۔ میں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، بجا آوری کرتے ہوئے عرض کی کہ حضور مجھے آپ کے حکم کی تعمیل کرنے میں کوئی جو ہے باک نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، آپ کے اس پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لوں گا۔ میں نے پھر باضابطہ طور پر تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے اپنی مہم کو جاری رکھا، اور یہ ابھی کل کی بات ہے، ایٹ 11th hour آپ سوچ سکتے ہیں
کہ کتنی بھیانک سازش جو بظاہر ایک دوسرے کے مخالف ہیں، بڑے بڑے سیاسی پنڈت جو ایک دوسرے کو گالیاں بھی نکالتے ہیں، ان کے گریبان چاک کرتے ہیں سٹیج پہ آ کے، لیکن ایک نقطے پہ سب اکٹھے ہو گئے کہ ایک آواز کو حلقہ نمبر 2 سے روکا جائے۔ وہ آواز تحریک لبیک کی ہے جو اسمبلی میں جائے گی اور ہمارے جو ہے بت قدوں کے اندر شگاف ڈالے گی، تو اس آواز کو کسی صورت روکنا چاہیے۔ فاروق حیدر کی منت سماجت کی گئی کہ قانون جو ہے اس میں ترمیم کی جائے، تو اس نے بمشکل آرڈیننس جاری کیا، اس میں راضی ہوا، لیکن عدالت العالیہ نے وہ آرڈیننس معطل کر دیا۔ اس کے بعد روتے پیٹتے یہ کہنے لگے کہ ہمارا مستقبل دو پہ ہے، کوئی صورت کیجئے، کوئی ایکٹ جو ہے، کوئی قانون اسمبلی پاس کر دے۔ بھلا اس سے پہلے میری آنکھوں نے ایسی کوئی نظیر دیکھی ہے کہ کسی کی آواز کو روکنے کے لیے جو ہے اس طرح کی قانون سازی اسمبلی کے اندر کروائی جائے؟ تو انہوں نے اس پچھلے مہینے کے اندر، اب سوچیں کہ الیکشن ابھی ہو رہا ہے، اس جولائی میں تو 1 ماہ قبل جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس بلوا کے ایکٹ پاس کروایا جاتا ہے کہ اس شخص کو روک دیا جائے، 2 سال کی پابندی لگا دی جائے۔ اس کو ہم نے عدالت العالیہ میں چیلنج کیا، اس کے بعد عدالت العالیہ سے بھی وہ ہماری رٹ خارج ہوئی، پھر ہم نے عدالت عظمیٰ میں اپیل گئی، وہاں سے بھی خارج ہو گئی۔ تو میں نے، چونکہ میں خود قانون دان ہوں، میں عدالتوں کا احترام جو ہے واجب سمجھتا ہوں۔ عدالتیں جو فیصلہ کرتی ہیں ان پہ اس کو من تسلیم کرنا چاہیے۔ میں نے یہ ضروری سمجھا کہ مجھے عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے۔ میں خاموش ہو گیا اس روز سے، اور تحریک لبیک کے چکے کورنگ کینڈیڈیٹ میرے بیٹے جو معروف نوجوان قانون دان ابو الحسنات ایڈوکیٹ، ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر کاغذات تھے۔ تحریک لبیک کی مجلس شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کی چونکہ لیگل اور قانونی طور پر آپ کو الیکشن سے روکا گیا ہے، اس لیے متبادل طور پر ابو الحسنات ایڈوکیٹ جو ہیں اس میدان میں موجود ہونے چاہیے۔ ہم نے سر تسلیم خم کیا کہ ہم حاضر ہیں، میرا بیٹا حاضر ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قافلے کو انشاءاللہ تعالی ہم رکنے نہیں دیں گے۔ اس کی آواز جو ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں، ایک بھیانک سازش جو ہے منظم طریقے سے تیار کی گئی، وہ چاہتے ہیں اس آواز کو اسمبلی میں نہ جانے دیا جائے۔ میں علیان تالی شاور یونیورسٹی ساجد صاحب آپ کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کے عزم کو دیکھ کے کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعائیں رہیں ساتھ، اور آپ کی یہ پرچی جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کے لیے اگر استعمال ہوئی، انشاءاللہ کوئی طاقت جو ہے تحریک لبیک کو اسمبلی میں جانے سے نہیں روک سکے گی۔ یہ صرف عزم ہونا چاہیے، ہم اس طرح کا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک قوت ہے، جس طرح امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ تو آج میں چونکہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، وقت کی قلت پیش نظر ہے، چونکہ مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے۔ اہلیان تالی شہاب اور یونیورسٹی کے نوجوانوں، آپ نے دن رات ایک کر کے جس طرح تحریک لبیک کا، جس طرح ہمارے عزیز وسیم نے اور بہت سارے دوسرے دوستوں نے کہا، دن رات آپ نے محنت کر کے تحریک لبیک کا جو پیغام ہے یہ ہر جگہ پہنچایا۔ یہاں سے نکل کے جو آپ کے قرب و جوار میں بستیاں ہیں وہاں بھی آپ جائیں، سب لوگوں کو پیغام دیں کہ آج دین نے آپ کو پکارا ہے، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے پکار پکار کے کہہ رہا ہے، لوگ آؤ، اگر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہو، اگر امن کی نیند سونا چاہتے ہو، اگر معاشرے سے خلفشار ختم کرنا چاہتے ہو، افراتفری ختم کرنا چاہتے ہو، بے چینی ختم کرنا چاہتے ہو، بے روزگاری ختم کرنا چاہتے ہو، اور ہر کسی کو اس کا حق دلوانا چاہتے ہو، آؤ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ پیغام سب نے سن لیا تو پھر مجھے اندازہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی سارے لوگ جو ہیں کرین پہ مور لگا کے اس بات کو یقینی بنائیں گے، اور آپ لوگوں کو یہ بھی کوئی خوف، کسی طرح کا ڈر، ہم تو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ یہ بتا رہے تھے ساجد صاحب
ان کو لاکھوں روپے کی پیشکش کی گئی. میں نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی گئی، لالچ دیے گئے کہ اب اس دین کو، جس دین کی تبلیغ آپ کرنے اٹھے ہیں، جس دین کی آپ شب و روز دعوت دے رہے ہیں اور معبودان باطل سے ہٹا کے ایک الہ کی طرف آپ لے جانا چاہتے ہیں، ہمارے معبود کہاں جائیں گے؟ ہم کسی کو منہ کیا دکھائیں گے؟ لالچ دیے. رسول خدا نے ساجد صاحب کیا فرمایا تھا کہ سنو، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ لو، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ لو، میں حق کی آواز سے دستبردار نہیں ہو سکتا. یہ آواز آواز حق ہے. اور آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہیں وہ بھی پیشکشوں کو ٹھکرا رہے ہیں. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قربانیاں جو ہیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں. کتنے گناہگار ہو سکتے ہیں؟ ریت پہ لٹایا گیا ان کو، ان پہ پتھر رکھے گئے، لیکن کہا گیا یہ اللہ کی توحید کا یہ جو کلمہ پڑھتے ہو، اپنے رسول سے وابستگی کا اظہار کرتے ہو، رک جاؤ. انہوں نے کہا زبانیں اب رک نہیں سکتی، جسم کا ایک ایک جو حصہ ہے اس میں یہ ساری چیزیں سرایت کر چکی ہیں. تو اہلیان ٹالی صاحب اور سٹی کے رہنے والوں، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یہ یقین ہے کہ اگر ہم نے یہ روح جافزا نغمہ جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سن لیا ہے تو اس میں یقیناً ہماری فلاح ہے، ہماری نجات ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں، عزیزم ابو الحسنات ایڈوکیٹ جو ہیں قدم قدم آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. کسی طرح کی آپ کو کوئی قانونی رکاوٹ آئے گی، کوئی رہنمائی چاہیے ہوگی، یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی ڈر اور خوف، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پر آئے گا تو پھر آپ کو ایس ایچ او جو ہے خود مصلی امامت پہ کھڑا نظر آئے گا، آپ کو ڈپٹی کمشنر خود نماز کی امامت کرتا نظر آئے گا، آپ کو تمام انتظامیہ جو ہے اس کی پابند ہوگی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو عملی جامہ پہنائے، پھر خوف اور خطرہ نہیں ہوگا. انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جس محبت، جس جذبے اور جس جذبہ ایمانی، جس محبت رسول کے جذبے سے آپ نے تمام لوگوں کا استقبال کیا، میں سمجھتا ہوں یہ حب رسول کا جیتا جاگتا ثبوت ہے ساجد صاحب کہ آپ نے ایک ایسی شمع روشن کر دی اس علاقے کے اندر، اس دھرتی کے اندر. اب میرے خیال میں کوئی اور جو ہے اغیار کا ایجنڈا لے گا اس راستے کا رخ نہیں کرے گا، بلکہ اپنے گھروں میں جائیں گے اور لوگوں کو بھی کہیں گے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے. آپ تو کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے، وہ کہیں گے ہمیں ڈر لگتا ہے. رسول کے دیوانے اور پروانے جو ہیں وہ تہیا کر چکے ہیں، وہ فیصلہ کر چکے ہیں، وہ کسی لالچ کو نہیں مانتے، کسی سڑک کو نہیں مانتے، کسی ٹوٹی کو نہیں مانتے، کسی واٹر سپلائی کو نہیں مانتے. وہ اسے اپنا حق جانتے ہیں. بنیادی ضروریات کو ریاست ذمہ دار ہے کہ ہر شخص کو بلا تخصیص یہ ضروریات فراہم کرے. کسی کا احسان نہیں ہے اس پہ ووٹ نہ مانگے جائیں، ووٹ مانگے جائیں ناموس رسالت کی خاطر، ووٹ مانگے جائیں تحفظ ختم نبوت کی خاطر، ووٹ مانگے جائیں ایک نظریہ اسلام کی خاطر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر. انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. نوجوانوں، آپ نے بڑا کام کیا ہے. اس سے 4 گنا کام کر کے یہ دکھا دیں، یہ ثابت کر دیں کہ لبیک یا رسول اللہ کی آواز جو ہے وہ اسمبلی میں ضرور جائے گی. وما علینا الا البلاغ.